بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انسانوں کی بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہریالی تھی۔ اللہ پاک کی ان پر بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ پاک کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنے قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی تباہی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام فرما دیا ہے، اور وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان نالیوں کا منہ پھر بند کر لیا جائے اور پھر اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن بھی شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن قرار پایا جب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے میں آ کر ہفتے والے دن شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچ دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے پر بھی ہفتے والے دن ان نالیوں سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ جو لوگ اس شکار کو برا مانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنی غرض سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب بندر بن چکے تھے، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے دروازے کھول کے ان کے گھر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے
روتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، اور یہیں بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ فرمایا، اور وہ لوگ جو دل میں برا جان کر شکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندر کیا ان کی نسل میں سے موجود ہیں یا آج کے دور میں لائے جانے والے بندر ان بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق الگ روایات میں آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم کو عذاب بھیجتے ہیں یا ان کی شکل کو مسخ کرتے ہیں، یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ سنی سنائی اور غلط بات ہے۔ آج کل کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔